السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ محمد عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ ان محمد رسول محمد عبدہ ورسولہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ محمد لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مقام محمود الذي وعدته۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ سامعین کرام، قرآن مجید دا 18واں پارہ سورہ نور اور دی 31ویں آیت ہے جڑا آخری ٹکڑا میں تواڈے سامنے پڑھیا۔ اس مقام تے اللہ پاک نے ایک ایسے خطرے دی نشاندہی کی
جس تو زیادہ معاشرے لی تباہ کرنے والی کوئی شے نہیں۔ ایسی ایٹم ہم سمجھتے ہیں کسی جا کے رات آ جائے لکھاں انسان ایک لمحے تباہ ہو جاندے، یا زور دا زلزلہ آئے تو بستیاں جڑیاں زمین بوس ہو جاندیاں۔ کسی جگہ سکا بالن پیا ہوئے تو اتنے بارود تھوڑا جہا رکھ کے انہوں اگ لگا دی جائے، پک کر کے اڑ گیا۔ یہاں نالوں بھی زیادہ خطرناک جڑا نا کم جڑا جس معاشرے پیدا ہو جائے بچ نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام تو لے کے تاریخ پڑھی ہے، بڑی بڑی ترقی کی دنیا نے، عمارتاں بنائیاں، پل بنائے، باغ بنائے، رونق خوشحالی، مگر اس فتنے نے جدوں جنم لیا ایک کیڑا پیدا ہو گیا جرثومہ، بالکل گڑ سڑ گیا۔ انہوں نے ڈگدیاں پھر کوئی نہیں بچا سکیا، نہ انہوں دی دولت، نہ انہوں دے لشکر، نہ خزانے۔ یہ فتنہ عورت دی اوریانی دا فتنہ، جدوں عورت سامنے آ جاندی ہے ننگیا ہو کے، نہ یونان بچیا، نہ روم بچیا، نہ مصر، نہ ہندوستان، نہ ایران، نہ عرب، کوئی قوم نہیں رہ سکی پھر، پاویں انہوں کو سارے سامان سی، علم و فن سی، برباد۔ حالانکہ عورت اللہ پاک نے کیسی شے پیدا کی جے حدود دے اندر رہے، یہ تو زیادہ کوئی مقدس اور محترم شے نہیں۔ یہ اللہ دے نبی اور رسول پیدا ہوئے، یہ ماں ہے جدے قدمہ تھلے جنت ہے، یہ بیٹی ہے تو فرمایا جدے 3 جم پین وہ واسطے دوزخ والوں پردہ بن جاندیاں، یہ بھیڑاں ہے تو فرمایا جابر اگر تو اس تو بیوہ عورت نہ شادی کی، حالانکہ تو اپنے باپ دا ایکو پتر سی، مگر مر لگیا تیرے باپ نے آکھا میں شہید ہو چلیا پتر میدان ہو، اے 9 بھیڑاں انہوں نے محسوس نہیں ہونا چاہیے عبداللہ زندہ نہیں رہا، تیرا باپ مریا جڑا ہے انہوں محسوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت جابر نے ایک بیوہ عورت نہ شادی کر لی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک دن پوچھا تو فرمایا میں بیوہ نہ کر، فرمایا یار تو جابر کسے کماری لڑکی نہ شادی کر دوں، پیو دا ایک پتر سی، انہیں تھوڑے باغات ہے کچھ کھیل مر لیں گے۔ فرمایا ابا جی نے اس وقت کیا سی کہ میں سمجھا کہ اگر میں اپنے ہان دی لایا تو اپنی رنگ رلیاں گم ہو جانا، یہاں بچیاں نو کس پوچھنا، اس تو میں اپنی جوانی ذبح کر دیتی، اپنی خواہشات ختم کرتی ہیں، ایک سیانی عمر دی لایا بے ماں بن کے رن سوال۔ حضور نے خوش ہو کے 27 مرتبہ جابر لی بخشی دی دعا کی۔ اس تو ہے بیویت اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم لیا تو ہر چوں سارے تو چنگے دن قیامت دے ہونے ہیں جنہاں دا سلوک اپنی کاروالی نہ چنگا۔ یہ تسی اللہ دی امانت وصول کر دے جدوں نے میں قبول کیتی، کوئی بندہ کسی نے کہہ دی تھی پھرا سکتا؟ خدا دا قانون ہے جڑا تیرے لیے حلال کردا، تے اللہ ویکھ رہا اب تو دی امانت نہ کی رہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اسی خطبہ نکاح پڑھنے ہیں بے بندے گواہ نہیں ہوں، اللہ خود اس مجلس میں موجود ہے، وہ ویکھدا ہے تیری نیت قبول کرنا کی انہیں حساب لینا، یعنی بڑی شے ہے۔ حتیٰ کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جے حد چ رہو تو غیانی نہ آ جائے، فاما من طغی، جڑے حد تو باہر ہو جاندے اسی تو غیانی جاننے دریا کناریوں باہر ہو گیا، ہڑ آ گیا تباہ ہو گیا سب، اندر روے کنی دنیا دے کم دریاواں ذریعے ہو، حد چ رہی مرد بھی حد چ رہا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، کہ جدوں شادی ہوندی ہے کسی بچے بچی دی وہ ادھا دین مکمل ہو جاتا، باقی ادھا دین جڑا نماز روزے حجاں کے وہ دی فکر کرے، اے آپ ادھا دین ایڈا وڈا عمل جنہوں اسی دنیا داری سمجھتے تھے، فرمایا دنیا داری نہیں، رب دے جہان دی رونق کہتے نہ قائم۔ اللہ قرآن خود اللہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جدوں عورتاں پاک ہون ناپاکی دے دنوں تو بعد انہوں دے قریب جاؤ تے جڑی اولاد قسمت تہاڈے رب نے لکھ دتی انہوں تلاش کرو، اے میرا جہان آباد رکھو۔ اس تو جڑے نکاح نہیں کردے دے درویش ہیں اسی راہب ہیں، اللہ پاک نے میرے دشمن سی، میں جہان آباد کر رہی عورتاں پیدا کیتیاں، تسی میری سکیم دی مخالفت کر دے، تسی دوزخی جے، کوئی جنت نہیں چڑھتی، تسی لعنتی جے، تے میرے کارخانے نوں برباد کرن دا چاہندے، نکاح کرو۔ اس تو حضور علیہ السلام بار بار فرماندے کہ لوگو ایسیاں عورتاں نال نکاح کرو جڑیاں پیار کرن تے جڑیاں بچے جان۔ اور یہ بھی رسول کریم علیہ السلام نے ایک موقع سے فرمایا، اور حضرت ابو ذر جیسے درویش صفت آدمی پکار اٹھے کہ اللہ دے رسول تو صدقہ گنی جانا، تے آکھیا بیوی دے کول جانا بھی صدقہ، مباشرت بھی صدقہ، یہ بھی صدقہ، ثواب لکھدا اللہ۔ حضور نے فرمایا اگر یہ حرام طریقے نہ اپنی خواہش پوری کر رہا تو گناہ ہوندا کہ نہ ابو ذر؟ کیا ہوندا؟ تو فرمایا جدوں نے گناہ چھڈیا حد دے اندر رہا، اللہ دا حکم منیا، کیوں نہیں ثواب انہوں ملنا؟ جویں نماز روزہ نے حکم من کے کیتا تو حد دے اندر رہن تے جہان دی رونق گئی۔ ہاں
اس جہان کے اندر ساری خیر و برکت مرد عورت کہ ایک گھر بناؤ پھر اولاد جان انہوں کی تربیت کرن تے جدوں بے کنارہ ہو گئے دریا جڑا باہر ہو گیا حداں تو رول گیا سب جدوں پھر حدود توڑ جاندے لبرل ہو جاؤ روشن خیال ہو جاؤ دار پسند ہو جاؤ مطلب کی آوارہ ہو اور وہ مزدقی بن جاؤ اخیر اتنے مزدق تک کھڑنا چاہتے کہ جنہیں آخیا سی کوئی نکاح نہیں ہونا چاہیے جویں ہور چیزاں سانجیاں مرداں دی عورتاں سانجیاں ہونی چاہیے جڑا مرد جتھے چاہے جس عورت نہ مرضی کر لے یہ مشترکہ شاید سارے اخیر وہ اباہیت اینی کھل ہو جائے بے روے ہی ککھر جدوں یہ ہوندا ادوں پھر کچھ نہیں رہتا ادوں حرام دے بچے جاندیاں وہ بچیاں دا والی وارث کوئی نہیں ہوندا ہسپتالاں نوں دے دندیاں بعد چ انہاں گنڈے ہی بننا جنہاں نہ ماں لبھی نہ پیو لبھا انہاں دی تربیت نہیں انہاں ڈاکو نہیں بننا تو ہور کی بننا یورپ پختریا ہے مگر یہ لوگ بیوقوف ہو کے اندھا تو پیچھے دوڑے جاندے اور نال بڑے بڑے دانشور انہاں نوں ادیب لب جاندے ہیں جڑے علم بیچتے رہا کے ٹی وی جاندے نہیں ایویں ملاواں لوگوں نے تنگ نظری ہے یہ منکرت گلاں پردہ کیا ہے کوئی نہیں خوشبوئاں لا کے پھرن جویں سیلز مین بن دکاناں تے کھڑیاں سب ٹھیک ہے کاروبار کرنے چاہیے فلانے یہ بالکل وہ بے ایمان ٹولا ہے میں خدا نوں کہا کہ ٹھیک ہے ساری آواز نہ کی بننا طوفان آیا مگر اتمام حجت کرنا چاہیے سانوں اپنے خدا نے دعائی دینی چاہیے بے دین کی آندا تسی ڈب گئے جے تے منو بے گناہ کر رہے ہیں اسی نافرمان اللہ ساڈے کو نہیں ہوندا کم قصوروار منی تسی دین دی ترمیم شروع کر دین بدلنا شروع کرتا وہ حوالے لب دے کہ حضرت خدیجہ تجارت کرنیاں سی حضرت عمر نے ایک عورت نوں بازاراں واسطے مقرر کرتا سی نگران ایک ٹی وی تے حوالے دے یعنی دین نوں مسخ کرنے دی کوشش یہ اس دین نال ظلم کر رہا ہے جڑا آنا سامنے اس طرح یہ گزاریا یہ اجازت بھی نہیں دینا ایت دا ٹکڑا جڑا میں پڑھیا یہ پائل پاؤن تے رقص کرن تے ڈانس ہون تے سارے اے جی فنون لطیفہ وہ حرامیوں قرآن گھر دی گل کرنا کہ کسے دے گھر جاؤ سلام کہو دروازے سے اجازت لے کے جاؤ تاکہ انہوں سارے خبر ہو جائے عورتاں اپنے سراں تے دوپٹے لے لین گریبان ٹھیک کر لین مگر وہ ساری چیزاں پیچھے اتنے کی ہے ولا یضربنا بیرجلہن اگر انہاں عورتوں نے سارا کچھ ٹکیا اپنا مگر انہوں دے پیراں چ پازیباں ہیں انہوں نے کچھ چیزاں زیور پہنے اتنے جڑے کھڑکن والے تو گھر دے اندر پیر مار کے نہ ترن لیعلم ما یخفین من زینتہن تاکہ انہوں دی چھپی زینت دی جڑی وہ بھی پتہ نہ لگ پردے چھپے ہاں وہ جو کوئی گھنگرو وغیرہ پائے گھنگرو دی کیوں کہنا جو بھی زیورات ہے پازیب کے یا فرمایا ہو تو چلیں گی کھڑکن گے دوسرے مرد تک آواز دو اس دین نوں نگرانا چاہتے یہ منہ چ قطرے ڈگنا چاہتے بے دینی پھیلاتی ہے اور نہ مراد دو پردے چ زیورات ہے مگر کھڑکن والے جڑے پیر ماریا جائے تو کھڑک سکتے فرمایا پیر مار کے نہ چلیں گھر چ بیگانہ بندہ آیا تیری وہ چھپی ہوئی زینت جڑی وہ پتہ نہ لگی اللہ نے اگے کی فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ او مومنو کلمہ پڑھن والے مومن مردوں اور عورتوں پتہ مینوں بھی تسی عرب جاہلی سب کردے سی ننگے سر لئیاں پھردیاں سی اتھوں تک گل بھی کھلے سی بازو بھی کھلے خوشبوئاں لا کے مرداں دی میرے توبہ کر دو توبوا إِلَى اللَّهِ باز آ جاؤ نہ کما تو چھڑ دو ایھا المؤمنون اے ایمان والے ہو جے ایمان ہے تو چھڈو یہ سارے کم لعلکم تفلحون پھر توقع ہے پھر امید ہے کہ تسی دنیا چ کامیاب رہو ورنہ اگر گلاں نہ منیاں اور بے پردگی اور عریانی اور جڑی فحاشی اتنا ہی جاری رہی برباد ہو جائے فلاح نہیں نصیب ہونی خسارہ اور تباہی اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے ذریعے جڑا دین آیا وہ جب کپڑے دے تھلے چھپیا زیور وہ بھی اگر تیرے زیادہ پیر مارنا گھر چ کھڑاک ہو گیا دوجے بندے یہاں دے ڈانس کر گل ملتیاں پھر اور آ کے ننگے سری دے اتوں تک بازو وہ بھی ہے نہیں ہوں اتنے اناؤنسر بن دے کیوں دین نہ مخول کر دے ٹھٹھا کر دے خدا دے غضب نوں دعوت دے دے کم بختو نہیں عمل ہوندا اپنے گناہ دا اعتراف کرو منو قصوروار شاید تہاڈی توبہ رب منظور کر ورنہ یہ ہوئے حشر ہونا تہاڈا تانوں ہر علاقے چ مار پینی ہے اور اللہ نے انہاں مغضوب علیہم قوماں ذریعے جڑے سمجھو کمی سی نا چوڑے اللہ انہاں دے ذریعے مروا لیا بیا ساریاں تو ردے سی میرے تہاڈے سراں چھترے مارنے تہاڈی عزت کوئی رہ گئی ہوندی یہ سارے لعنتی ہے یہودی عیسائی میں نہ دے ہتھوں تانوں چھتر کے مرواؤندے تسی نہیں رہ ٹھیک مگر بعد نہیں آؤندے رہی صحیح کسر کرنی علم بیچتے پھردے الفاظی بیچتے جی بڑے متناسب الفاظ بول دے غامدی صاحب بہت روانی نہ بول دے لعنت پہ جو ہے علم ہے خدا دے دین نوں برباد کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ دے دین نے انہاں چیزوں ہضم نہیں کیتا
اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایسے قرآن دے اندر اللہ پاک نے ہونا نظراں بچا کے رکھو. سارا تو بڑا فتنہ کئی باری سن چکے میرے نہ لوگ ناراض ہوندے مولوی یار تو کیوں نہ اکھاں ٹکن. میں پردہ جڑا عورتوں نے کر لیا شیطان نے ایجاد کیتا ہے. آ ٹکی پھردیاں ٹکھاں ننگیاں پردہ کدوں رہا جدو ویکھدی ہے دوسرے مردوں ویکھ لے سارا فطور تے اکھ دا اگ تو ساری اکھ تو لگنی ہے. اکھ چکی ہے نا اگر اس نے اپنے منہ اگے اس طرح کیتا اے منہ ننگا گیا تو کچھ نہیں کوئی خطرہ نہیں. اکھ نہیں اکھ نہ لڑنی چاہیے. اکھ لڑی تو بربادی ہو. اکھ ہی جڑی انہاں ننگی کراتی یہ نہ پردہ رکھیا اور اینا ٹکدیاں پھردیاں اکھاں جڑیاں ایک دوسرے نوں ویکھ رہی. بالکل دین نہ ٹھٹھا دین دی روح دے خلاف ہے. اسلام نہیں یہ چاہتا. اور بڑے بڑے نیک لوگ پٹتے مر گئے. قاضی ابوبکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن فرماؤں دے کہ یاد رکھ انت اذا ارسلت طرفک رائد القلب یوم اتبت المناظر. اے انسان اے کلمہ پڑھن والا جے اپنی اکھ نوں تو آوارہ چھڑ دیتا اس تے پابندی نہ لائے بے ویکھو نہ کی بگڑدا. اے شیطان دے پتر جڑے اخیر ویکھنا چاہندے. حالانکہ عقل دی گل ہے بے جتھے خطرہ ہو تو 10 میل پراں رہو. ہر عقل مند جاندا بے آخری لکیر تے ضرور جانا وچ ڈگ دو گے. اللہ دا دین جڑا یہ دا مزاج ہے ہوئی ہے. اے میرے کو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دی اعلام الموقعین ایڈی کتاب چوٹی دی 4 جلداں جڑی موتی یہ ایک سطر موتی ہے جہدے تیسری جلد امام نے اتوں فصل لکھی ہے 147 صفحے فی صد ذرائع کہ اللہ حکیم ہے دانا ہے. وہ یہ نہیں جانتا بے اخیر تے چلے جاؤ تو ڈبن لگیاں تو انہوں پھڑے اور 10 قدم پیچھے لکھتا کہ جنگلے لا دیو پرے 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 دور رہ. اور اس لیے قرآن نے نہیں آکھیا زنا نہ کر بلا تقرب الزنا زنا دے نیڑے بھی نہ جائیں. جڑیاں گلاں ادھروں کھڑدیاں نا بچ جا. اے نظر ویکھ دی ہے کان گانے سن دے ہے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں چھون دے ہے بڑا نرم و نازک ہے پیراں نال ادھروں تو جانا ہے. اخیر نتیجہ نکلدا بشرم گاہ پھر مور لا دیں اخیر سے بیڑا تیرا ڈب جاتا. جس تو اللہ دین پیچھے روکدا. 99 مثالاں امام ابن قیم نے دتیاں سد و ذرائع. کیا ویکھو بذات خود شے بری نہیں بالکل ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہوتا نقصان مگر اگے جا کے بیڑا غرق کر دیا. اللہ دے دین نے انہاں تے پیرے لا کہ پیچھے روکو. جڑا دین ہے نا تے جڑا اینوں سمجھو گا وہ یہ کروں گا تے بے ایمان چھٹی دین گے بے ہاتھ پھیر لا چوم لا گل مل جائے ادھر کی بگڑتا اور بگڑ تے جانا بربادی تو ہو جانی ہے. پھر تیرے پیو نے بچاؤنا مگر یہ نہیں دین دے مزاج دے الٹ گلاں کرن گے جہنم چ ڈیگن گے. تو امام بالکل 99 وجہ لکھ کے تخیر فرماؤں دے ہور بھی دین تے بڑیاں مثالاں مگر وَلْنَقْتَصِرْ عَلَىٰ هَٰذَا الْعَدَدِ مِنَ الْأَمْثِلَةِ الْمُوَافِقِ لِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ 147 تو 171 تک مثالاں ہی دے گیا. کیا شاید ویکھ لو یہ کوئی ڈر ہے مگر اگے چل کے نتیجہ برا نکلدا. دین رستے روک دیندا بے مڑ کے جے رونا بھی یہ کیوں کنڈے وجے پہلا درختی نہ کھا بو آندا میں ہن انہاں مثالاں تے بس کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ دے بھی 99 نا ہے 99 تے میں مقاتا اللاتی من احصا دخل جنہ 99 ناماں دا بھی اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جڑا انہوں نے یاد کر لے جنت داخل ہو جنہ. تفاعلم بین من احصا حاضر الوجوہ وعلم میرا دین وعملہ بے داخل جنہ. میں اسے تو 99 چ بس کی تھی بے جویں وہ 99 یاد کیتیاں جنت داخل ہوندے نا جڑا اے 99 وجہ بھی جڑیاں میں بیان کیتیاں مثالاں کر لوں گا یاد تے دل چ لوں گا بٹھا کے دین آ دسدا تے عمل کروں گا جویں وہ نہ یاد کرن والا جنت وڑدا اے بھی جنت وڑوں گا. اذ قد يكون قد تمار معرفت اسماء رب تعالی و معرفت احکام وللہ ورا ذلک اسماء و احکام. ادھری 2 معرفتاں کٹھیاں ہو جانگیاں. رب دے ناماں دی پہچان ہو جائے گی میرے رب دیاں کی صفتاں تے رب دے 99 حکم بھی انہوں کٹھے ہو جان گے. باقی اللہ دے حکم نا تے اس تو ہور بھی بے شمار ہے مگر 99 جنت چل جان لی کافی. وباب سد ذرائع ہزار بعد تکلیف فرماؤں دے یاد رکھ بچہ بھی پڑھ لو اینوں کہ مولوی نوں کی پوچھنا تے دانشور نوں کی پوچھنا جڑی شاید آخر جا کے نقصان ہونا دین انہوں حلال نہیں کر سکتا. موٹی گل ایتھوں ہی سمجھ لو وہ لباس جائز نہیں ہو سکتا وہ کاروبار پاویں وہ آپ ٹھیک ہے دن اگے جا کے رزلٹ برا دینا دین نہیں انہوں مر سکتا. فرماؤں دے ہوئے سدے ذرائع اے حرام دے رستے روکنے اے دین دا چوتھا حصہ جو دین ملیا نا چوتھا فین امروں میں نہیں کیونکہ دین کی ہے کچھ حکم ہے کچھ تو روکیا گیا. 2 قسم والامر نوان تے حکم بھی 2 قسم دے اے جنہوں آندے حکمت دین چ ڈبے عالم نقطے انہوں تے موتیاں
فرمایا احدہما مقصود النفس، کچھ حکم تے جڑے بذات خود مطلوب ہے وہ آپ ہی اچھے ہیں، اس تو دیتے گئے. وثانی وسیلۃ المقصود، دوسرے ہے کہ آپ تو نیکی کوئی نہیں مگر نیکی والوں لے جاندے ہیں. والنہی عن، اور ادھا جنہاں تو روکیا وہ بھی دو طرح دے. احدہما ما یکون منہی عنہ مفسدۃ فی نفس، ایک تے ہو کہ خود ہی بری شے، وثانی ما یکون وسیلۃ للمفسدہ، دوجے آپ نہیں برے گاں انہوں نے جا کے خرابی پیدا کر دی. فسار صد ذرائع المفسدۃ الحرام احد اربع الدین، اس تو پھر حرام وال جڑیاں چیزاں لے جان والیاں دو پہلا سی امر نہیں، دو دی دو قسماں سی، چوتھا ایسا بن گیا کہ جنہاں ہر ایسی حرام چیزاں تو روکیا جڑیاں اگے جا کے تباہی مچاؤندیاں. دین دا چوتھا ہی ہے، یعنی یہ 25 صفحے جڑے امام نے اس کے لکھے. جڑا دین منوں گا بہانے نہیں بڑھاؤ گا بھی حرام نو حلال کرو، وہ حلالہ نو بھی حرام کروں گا، کیا حلال اگے چل کے بربادی کرے. یہ آپ حلال ہی ہے مگر یہ آخری نقصان. یہ امام نے بھی مثال دیتی، یہ تو میں پڑھیا سی، یہ بھی امام دی دیتی مثال. یہ دوسری وجہ فمنعہن من الضرب بالارجل، کہ اللہ نے عورتوں کو پیر مارن تو روکیا. ڈانس سے گزاریا پہلا پاؤنیاں ذرا پیر ہی ماریا نہ کر چن، اللہ نے روک دیتا. وین کانا جائزا فی نفسی، حالانکہ ذرا تیز چلی یا پیر نہ کھڑک ہو گیا کوئی ناجائز ہے نہیں. لئلا یکون سببا الی سمع الرجال صوت الخلخال، اس پاروں روکیا کہ وہ دے زیورات دی آواز مرد دے کرنا تک نہ جائے. فیصیر ذالک دوائی شہوت منہن الیہن، کیونکہ پھر کوئی روک نہیں سکتا مرداں دے دل پھر عورتاں دی خواہش اپنے آپ پیدا ہوگی. ایتھوں پونکدے رہنا میں نہیں کچھ نہیں اسی سنتے رہیے سانوں یہ پونکدا بکواس کرنا. نہ مرد ہوئے گا تو وکھری گل، یا تو کوئی چوڑا جھوٹ بول رہا، ورنہ مرد ہوندیاں بالغ ہوندا تندرست سوال ہی نہیں پیدا ہوندا. عورت دی آواز سنی یا دی زیوراں دی کھنکار سنی یا ڈانس ویکھیا تے او دے دل شہوت نہ پیدا. اے دوسری وجہ لی. اگے پھر امام نے اسی طرح فرمایا الوجہ الحادی عشر، 11ویں وجہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم حرم الخلوۃ بالاجنبی. ہن آندے نہیں وہ زمانہ بدل گیا، عورتاں جا سکدیاں سفر تے محرم تو بغیر، ہن تے زمانہ خراب ہو گیا. نہ مرادو جے تسی دین نو مندے ہن پابندی سخت کرن دا بیڑا. پہلا بھاویں کہے نو شرم حیا ہوے، ہن تے بیڑا گرک ہویا. باپ بیٹیاں نہ ذرا کر رہا ہے، پڑھنا نہ کر رہا ہے، اخبار پڑھے ہوئے، ایک وقت 6 سے 7 زنا کر رہا ہے کہ کیڑا وقت بدل، وقت خراب آ گیا. تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے حرم الخلوۃ بالاجنبیہ، بیگانی عورت، بیگانی کیڑی جہدے نال نکاح ہو سکتا، پاویں چاچے دی تھی پاویں پھپھی جی. فرمایا اجنبی عورت نہ تنہائی چ بہنا جتھے تیسرا نہیں حرام کر. جی بیٹھے ہی تھی نا، فرمایا بیٹھے تو ہونا نہ. ولا فی قراء القرآن، پاویں کوئی قاری قرآن پڑھاؤں کہ قاری صاحب آؤندے بچی نو، فرمایا نہ پڑھائیں اور روپڑیاں بیچاراں دی تیاں نو سائماں نو ہونا. پھر ہاں مڑ کے مقدمے بننے تو دنیا تو نشر ہونا، کیا فائدہ. بس سفر بہا ولا فی الحج زیارت الوالدین، اور پاویں ماں پیو نو ویکھن چلی ہے تو پاویں حج نو چلی ہے، محرم تو بغیر اللہ دے رسول نے حج جڑا سی سفر منع کر. 5 صفحے امام دے فرمایا صد للذریۃ ما یحاذر من الفتنۃ وغلبات الطباع. اللہ اور اللہ رسول جانتے ہیں کہ مرداں تے انہاں دی طبیعت غالب آ جاندی ہے، انہاں دے جذبات جڑے زور کر جاندے ہیں، اور روکدہ بھی نہیں بچ سکتے. اس تو کیوں امتحان پاؤں دے؟ پہلا ہی پرے کرو انہوں نے، بعد آکھنا بھی مرد نہیں بچ سکے. مرد کیویں بچتا؟ 5 صفحے امام دے جڑے سد ذرائع کہ حلال چیزاں مگر چونکہ اگے جا کے ذریعہ بننی حرام دا روکیا. جڑے دین نو مندے ادا کرتے حلال بھی سگوں ڈکو. اور یہ مثال یہی ہے، ایتھے کئی ڈاکٹر طبیب بیٹھے ہونے، تربوز کوئی حرام نہیں، بہت اچھا پھل ہے، مگر حیضہ پھیر دے ساری دنیا آخ لینی، بس پابندی لگا دو تربوز نہیں بیچنے تو نہ کوئی کھائے. اور تربوز سے حلال ہے مگر زمانہ حیضے دا، کھا لین گے سارے، انہوں نے حیضہ ہو جائے پھر چنگی گل. اس پاروں اللہ کا دین کی آندا ہر اس شے نو روک دیو جہد نال خرابی پینی ہے، تباہی ہو جانی ہے. اللہ دی حکمت اور دانائی تے عمل کرو. اے تربیت الاولاد فی الاسلام الجزء الاول. تب میں آخدا رہنا کہ جنی دینی تحریکاں تو جے نواں تہاڈے کو کام نہیں نہ ہو سکتا، جنہاں کیتا انہاں دے ترجمے کر تاکہ لوگاں تک دین پہنچے. اے عبداللہ ناصر البان اخوان المسلمین دے آدمی سی، 2 جلداں چ نے لکھی تربیت الاولاد فی الاسلام، کہ اسلام سے بچیاں نوں پالن دا کی طریقہ، انہاں نوں جسم دے لحاظ نال صحت مند ہون، انہاں دا کردار ٹھیک ہوئے، برائیاں تو بچن، علم عقل ہر شے. 2 جلداں موتی پرو چھڈے، آیتاں اور حدیثاں اور نیک لوگوں دے حوالے. بھی جنسی تربیت کہ انہوں نے آخر خامد بھی بننا کی ہونا چاہیے.
اتنے فرماؤں ما حسن ما قال بعضهم فی استعار نظر 561 پہلی جلد آندے کمال کر دیتی اس بندے خدا دے نے جن نے اس بارے بیان کیتا کہ نظر جڑی جنوں آندے کی ہے بیٹھیاں عورتوں سامنے کی خطبہ دے رہا اتنے لیکچر دے رہا تو کوئی نہیں یہ کوئی ڈر نہیں. اب تمہیں پوچھنا اللہ رسول آندے آ کہ نظراں نیچیاں کرو بچا ایک دوسرے تم تو فرماؤں دے نظر جو فتنے پاؤندی ہے یہ بارے کچھ لوگوں نے بہت اعلیٰ گل کی کیا کل الحوادث مبدأها من النظر کل الحوادث مبدأها من النظر کہ جنہیں بھی حادثے ہوندے ہیں جنہیں بھی قیامت خیز واقعہ سامنے ہوندے جتے لوگ آندے وہ ایک ہی ہو گیا فرمایا انہاں سارے دا آغاز کی ہے مڈ کی ہے چنگاری کری سی جنہیں طوفان برپا کرتا نظر ویکھیا سی جتوں بیڑا غرق ہو گیا ومعظم النار من مستصغر شر آندا بڑیاں بڑیاں اگاں جڑیاں بڑیاں ہوندیاں پہلاں کی ہے چھوٹی جی چنگاری اینی چنگاری رکھ دے مڑ کے وہ اگ لگ جاندی بہت بڑی ومعظم النار من مستصغر شر چھوٹی چھوٹی چنگاریاں پانبڑ مچ جاندے کم نظرت فارت فی قلب صاحبہ فعل السہام بلا قوس ولا وطن کئی لوگ ہون گے جنہاں دے ذاتی تجربے بھی ہون گے غلطیاں ہو جائیں جان دے بیڑا دے اتھوں ڈبا میں نہ جاندا کول نہ ویکھدا کیوں گمراہ ہوندا فرمایا کنیاں نظراں صرف ویکھنا ہی جنہاں نے ویکھن والے دے دل چ اثر کیتا جڑے تیر اثر کردے بلا قوس ولا وطن نہ اتھے کوئی کمان سی تے نہ کوئی اتوں تیر ظاہری چلیا بظاہر کوئی نہیں چلیا مگر دل پھٹیا گیا اس نظر نے تیراں والا کام کر دیتا والمرء ما دام ذا عین یقلب فی اعین الغید موقوف علی الخطر آندا وہ مرد جڑا ہمیشہ اپنی اکھ نوں پھیردا رہندا اینوں ویکھ اینوں ویکھ کر فی اعین الغید غیدا عربی زبان چ ایسی عورت جڑی اپنے تہن نوں کرے چل جا اپنے کمر نوں بل دے یہو جہاں نخرے والیاں غیدا مرد اغید جمع غید فرماؤں جس مرد نے اپنی آنکھیں نہ نخرے بعض عورتوں ہر ویلے کمائی رکھی موقوف علی خطر وہ خطرے تے کھڑا ہے بالکل پوائنٹ ڈینجر دا ہے بیڑا غرق ہونے دا وقت آ گیا یسر مقلتہ ما ذر محدتہ وہ دیاں اکھاں نوں تے شاید چنگی لگدی ہے دل نوں مار دینا انہوں نے نقصان ہو جانا لا مرحبا بسرور رب ذر کی اس خوشی دا فائدہ ہے جدا انجام اخیر نقصان ہویا جب برباد ہو گیا دوزخ دا عالم رہا کڑی ویکھ کے مزہ لین دا کی فائدہ آیا کہ خوبصورت لگدی ہے کتھے ڈبا تو اور یہ پھر واقعات لکھے جنہاں تے ایک دو واقعات بہت پیارے کہ جدوں دین جیندا سی نا یہو جہا دانشور اور بے دین نہیں سی جمے بدماشاں نوں چھٹیاں دین والے ادوں کی حال فرماؤں دے 521 اور 522 کہ اسلامی غیرت کی ہوندی سانوں یورپ دے مگر لا کے انہاں حرامیاں جنہاں دیاں گلیاں پڑیاں حرامی بچیاں نا وہی کام کرنا چاہتے تھے ہاں بیالا سا موسیٰ بن اسحاق قادر رئیے والاحواز فی القرن الثالث الہجری ینظر فی قضاء الناس سنن والا واقعہ غیرت ہوے سی نا جڑا پیو آپ لئی پھرے بھی ویکھو میری دھی خامد بنا سوار کے آکھے بھی سارے تماشا کرو انہاں بغیرتاں دیوسار کتیاں نوں کی سمجھاوے بھی تو اپنی ساریاں تو قیمتی شاید دیندا پھرنا کہ ڈاکو لے جانے نوں قاضی جڑے سی موسیٰ ابن اسحاق رائے اور احواز دے قاضی 3 صدی اپنی عدالت بیٹھے سی لوگوں دے مقدمے سن رہے سی وَكَانَ بَيْنَ الْمُتَقَاضِيَيْنِ امْرَأَةٌ عِدَّتْ عَلَىٰ زَوْجِهَا أَنَّ عَلَيْهِ 500 دینار مہر اللہ ایک عورت نے آ کے دعویٰ کیا قاضی صاحب میرا خامن جڑا انہیں 500 دینار میرا حق مہر دینا جڑا نہیں دیتا فَأَنْكَرَ الزَّوْجُ أَنَّ لَهَا فِي ذِمَّتِهِ شَيْئًا خامن نے انکار کیا کہ نہیں میں مہر دے چکا میرے ذمے کوئی مہر نہیں فقال له القاضی ہاتھ شہودک اس وقت قاضی نے آکھا گواہ پیش کر بے تو دے چکا فقال قد حضرتم انہیں آکھا قاضی صاحب حاضر فاستدل القاضی آدم وقال له انظر الى الزوجة لتشیر علیہا فی شہادتک فقام الشاہد وقال للزوجة قومی قاضی نے آکھا کہ اٹھ بھائی تم یہ بیوی دا منہ ننگا کر کے ویکھ پہچان کے وہ عورت تاکہ تو گواہی دے وقت کہہ سکیں کہ یہ ہور نہیں کوئی میں فراڈ واقعی وہ عورت میں انہوں جاننا یہ مہر دے کے ویکھ گواہ اٹھے اور انہوں نے عورت نے بھی آکھا کہ اٹھ فقال الزوج ماذا تريدون میرا خامن دی نظراں تے اندھیرا چھا گیا انہیں آکھا 500 دینار اگ لاواں انہوں میری بیوی دا منہ ویکھن لگا فقیل لا بد ان ينظر الشاہد الامراتک قاضی نے انہیں پوچھا اب کی کرنا چاہتے جی تسی
تو انہوں کیا گیا بھائی گواہ واسطے ویکھنا ضروری، جنہ چر نہ ویکھے انہوں کی پتا کوئی ہور عورت ایویں آ گئی ہوئے، وہ مسفر چہرہ بھی ننگا کرنا پینا لتسہا ان دا معرفت بیا، تاکہ گواہ پہچان سکے اور کہہ سکے کہ واقعی میں اس عورت کو جاننا، یہ وہی بیوی ہے، مہر دیتا۔ اندازہ کرو آسمان کی بلندیاں تو اسی 38 زمین دے تھلے ڈگے ہیں، غرق ہو چکے ہیں، اور سانوں یہ مت دیں میں نہیں، یہ روشن خیالی ہے، یہ دال پسندی ہے، تو تسی یہ سمندر رہا صاحب بیڑا کیوں غرق کرنا چاہتے؟ جیسے ویکھیا انہیں فکر رجلن تضطر زوجۃ الی الکشف عن وجہہا لشہود امام الناس، بندے نو ایک گل چنگی نہ لگی، خاون دا کیا ڈب کے مر جان والی گل ہے کہ لوگاں دے سامنے میری بیوی دا منہ ننگا کرتا جا، گواہ انہوں ویکھن، فصاحا انہیں زور نہ آکھیا انی اشہد القاضی علی ان لزوجتی فی ذمۃ ھذا المہر الذی تدعیہ ولا تسفر عن وجہہ، انہوں نے کہا قاضی صاحب بیوی نے منہ نہیں ننگا کرنا، میں اقرار کردا کہ میرے دل میں 500 مہر ہے، میں 500 دینار دینا، منہ نہیں ننگا میں کرنا۔ فلما سمعت زوجۃ ذلک اکبرت فی رجلھا انہ یظن بوجہ لا رؤیت شہود، عورت نے جب گل سنی انہیں آکھا قربان جاواں میرا خامد ایڈا غیرت مند ہے کہ انہیں 500 دینار تے لت ماری ہے، مگر گواہاں دے سامنے انہوں مینوں منہ نہیں ننگا کردا، وانو یسون عن اعین الناس، وہ مینوں بچاؤندا ہے کہ لوگاں دی اکھاں نہ اینوں ویکھن۔ فصاحت تقول للقاضی، انہیں آکھا قاضی جی انی اشہدک علی انی قد وہبت لہ ھذا المہر، میں تانوں گواہ کیتا کہ جے من گیا تو میں اینوں بخش دیتا، میں کوئی نہیں لینا، وابرأت منہ فی الدنیا والآخرہ، اتنے بھی بڑی کیتا تے آخرت بھی بڑی کی۔ اے سن لی گل، منہ ہی ننگا ہونا سی عدالت، کوئی ڈانس نہیں سی ہونا، کوئی ہور نہیں سی ہونا۔ فقال القاضی لمن حولہ اکتبوا ھذا فی مکارم الاخلاق، قاضی موسیٰ نے آکھا لوگو میرے منشی اس واقعہ نو درج کر دے کہ قیامت کے لوگ پڑھن تو انہوں نے پتہ لگے کہ مسلمان مرد عورتاں کی ہوندے، ایک منہ وکھاؤنا جڑا ہے یہ کیڈی قیامت ہے، درج کرو۔ اگے پھر اسے بارے فرماؤں دے کہ نہیں جنہاں نے دھیان کیتا، کڑیاں کلکیاں سکولاں کالجاں جا کے سہیلیاں نہ جاندیاں، چند کی چرے واقعات اخباراں رسالیاں دے عالم نے دتے، آندا ویکھ لو پھر نتیجہ، ہوش نہیں کیتی یہ جڑی نال جاندی ہے سہیلی ٹھیک ہے جے آپ ہی حرام دادی ہے تے میری بچی نوں بھی غرق کر دوں، آندا نہیں سوچیا، اس پاروں پھر بیڑے غرق ہوئے اور تباہی ہوئی۔ اب ماجن متحلل یہ 532 اور 533 صفحے ساڈے آندا علاقے مصر دے اندر ایک باب شرابی بدکار لچا لیسل من ہم سوا ان یجریا ورا لذت والجنس اشباہ لشاوت الحاصل، کوئی کام نہ انہوں سوائے تھے بے عورتاں لبو تے اپنی خواہش پوری کرو تے گناہ کردے رہو، غرق ہویا۔ ساکت و نظبت الحیوانیہ یومن اللہ وکر من اوقار دارت سریہ، جڑے اڈے بنے سی نا محلیاں جتھے خفیہ زنا ہوندا سی، ایک دن وہ شہوت جڑی سی وہ لے گئی انہوں ایک اڈے تے چلا گیا۔ فدخلہ ویز بالکواد المشرف الوکر یارد الازبائن صور البغائے الزانیات، جا کے اس اڈے جدو وڑیا، لوگاں دا کام یہ جانے رکھیاں ہوندیاں کاپیاں تصویراں وکھاؤں دے کہ جڑا آیا ویکھ لا یار جڑی تینوں پسند ہے فلانے کمرے سی، وہ اڈے نوں چلاؤن والا جڑا سی وہ لوگاں نوں وکھا رہا سی تصویراں ایسیاں بدکار عورتوں دیاں جڑیاں وہ اڈے تے آؤندیاں۔ فخطفت عینہ صورت ابنۃ من بنات المسلمات، جدوں انہیں فائل ویکھنی شروع کی البم سامنے آئی، وہ دی اکھ دے سامنے آ گیا کہ تیری بیٹی کھڑی ہے، یہ بنی سمری کھڑی ہے۔ فن زہلا لجسامت المفاجہ، یہ جڑا اچانک حملہ ہوتے ہویا تو بم ڈگیا، اس پر ہوش نہیں لیا، ولیکن ضبط اصحابہ ریسا ما یتبین امر اللہ حقیقت سے، مگر انہیں اپنے آپ نے قابو چ رکھا کہ گل بھی ہن حقیقت لبنی۔ فقال للقواد ارغب صاحب هذه الصورة، اڈا چلاؤن والے نے آخیا مینوں آہی لڑکی چاہیے دے دیا تصویر۔ فقال له ادخل غرفة كذا سوف ترى حاضرة مهيئة لك، اخیر چند چڑھنے ہوں نا جدھر میں لے جا رہا ہے یہ کرانا چاہتے جی نا، یہ نہیں کھل ہو جائے کوئی پتہ نہ رہ جائے کہ اتنے بنتا۔ انہیں کہا فلانے کمرے چلے جا، تو ایسا لڑکی نے اتنے بالکل تیار اور حاضر پائیں گا اپنے آپ سنوار کے کھڑی۔ فداخلا ویس ببنت علی تم استعداد اقبال الزمان، جدوں اس کمرے وڑیا انہیں اپنی بیٹی نے ویکھیا کہ حرامیاں واسطے اور کنجراں واسطے بالکل جی سیٹ ہونا چاہیے اداں تیار کھڑی سی۔ لیکن الفتاة حین ربط اباہا ماسلا امامہا سیطر علی الزار، جدوں لڑکی نے پیو نوں کھڑیاں سامنے ویکھیا
اتنے خوف تاری ہو کمب گئی وہ مالا کل خوف بس وہ صدمۃ شدیدہ وہ بھی قیامت ڈگی پیو تے آ گیا فما کان من الا نصرت نحو الباب فی ظہر علیم فوراً کمروں باہر نو لگی کمرے دروازے ال دوڑی بڑی خوف زدہ سیان ہائے دعائی پاؤندی جاندی ترید انقاذ نفسها من ربیہ ہن چاہندی سی پیو تو بچاں اما الاب قد تفجرت فی راس ینابی النخوہ والغیرہ پیو پاویں کنجری سی مگر کنجراں چ بھی غیرت ہیگی سی او دے دماغ جڑے پھوارے ہو بڑھ پے غیرت دے وسرا فی عروق دمر انصار للعز والشرف اپنی عزت بچاؤن دا جذبہ او دے چ اگ وانگوں پڑ گیا فہاجم الابنتی بدون وین کر اسد بالکاسر یرید خلقہ شیر دی طرح اتنے لپیا وے دی تون میں پندنی ہے ولیکن تواجد الناس سری حال دون ذالک دنیا وچ پی گئی انہوں نے ان روک لیا وحتی ہنا انسدلت ستار ایتھے پردہ ڈگ گیا ماذا تما فی مسیر الفتات اس کڑی دا پھر کی بنیا خبر تسی یہ نہیں پڑھیا لوگوں نے انہوں اسے روکتا دوڑ گئی والذین عندهم درایت فی ملابسات الحادثہ مگر جنہوں نے اس واقعہ دے بارے زیادہ پتہ سی انہوں تو سانو پتہ لگا قالوا ان سبب انزلاق هذه الفتات والرفقۃ الفاسدہ انہاں سارے دسیا بے اس کڑی دا بیڑا ایدیاں سہیلیاں کر کے سانو انہاں اطلاع دیتی بے بیچاری نیک سی فبنۃ الجیران التی کانت ترافق المدرسہ التی زینت لها طریق شر جڑی کڑی یہ سکول جاندی سی پڑھن اس حرام زادی نے کنجراں دی تھی سی یہ لیے برائی دا راستہ کھول دیا وسیرت هذا المسیر العاصم انجام آ ہویا پیو نے دیکھا پیو بھی شرم ولم یضر بخلد احد من اہلها ان ابنۃ استاذت المدرسہ وکر للدار کبرت فی شرفا وفا کسی دے دماغ سے خیال پہلا نہ کر والوں دے آیا کہ ساری بچی جڑی ہے مدرسہ چھٹ گیا ہوا کو یہ ہوں اتنے جاندی چکلے ہاں اتنے جا کے انہوں نے اپنے خاندان دا شرف اور جڑی فضیلت پاک دامنی سے انہوں قبر لب دے خاندان دا سارا بیڑا غرق ہو گیا اے نمونے دے طور پوری کتاب اسی طرح کہ تسی اگر بچیاں دی عقل جڑی انہوں بڑھانا چاہتے جی انہوں دا اخلاق بنانا چاہتے انہوں دی طاقت بنانا کس طرح بچیاں اسلام سے پڑھنا چاہیے 2 جلداں اخیر کر چڑی مگر اتنے لوگوں کتنے ویل ہے کوئی آپ اپنے درس دے رہا کوئی اپنی میں میری بلے بلے ہو جا ٹیلی ویژن سے بھائی جڑے لوگ کام کر چکے تھی وہی اردو کر کے دے دیں انہوں نے تھوڑیاں تقریراں یہی چاہیے وہ بہت انہوں لوگوں نے کام کیتے اعلیٰ کام کیتے دے اور مگر ادھر نہیں اسی اے سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ سنو اے عالم مصنف ہے امام عبد الرزاق بھی للحافظ الکبیر ابی بکر عبد الرزاق بن حمام السانانی کہیں جی حدیثاں جڑیاں فلانے لکھیاں پر شرم کریا کرو امام 211 ہجری فوت ہے یمن سناد اور امام احمد ریاض بن معین آندے کہ اگر اسی یمن نہ جاندے اور عبد الرزاق نہ ملدے سانو علم دا کچھ نہیں پتہ لگتا علم دا پہاڑ اس مانے یمن امام عبد الرزاق انہیں مصنف لکھی بخاری مسلم تو پہلا اور چوتھی جلد جدے لکھیا ایسے بعد باب طیب المراد ثم تخرج من بیتہا بن سنور کے گھروں نکلدیاں میریاں بھی بچیاں نواں تیاں تہاڈیاں بھی بے جویں کتے شادی تے چلی جانا بازار آ میک اپ کرنے کپڑیاں نو خوشبو لگانی کپڑے بھی جڑے انہاں تے موتی ٹانکے یعنی جنہیں نہیں دیکھنا انہوں بکھانا چاہیے تبرج بلا تبرجنا تبرج الجاہلیت رولا اللہ رسول دی بیویاں نو آکھیا اے کنجر پونک دیا ٹی وی تے نبی دی بیویاں لی پردہ او ماواں امتیاں لی پردہ جنہاں دا نکاح بھی کوئی نہیں کر سکتا جنہاں دے بارے مسلمان برا سوچ نہیں سکتا انہاں نے پردہ دیا آوارا عورتاں نہیں چھوٹی کڈی الٹی گنگا پاؤ دے بچے جو نبی دی بیویاں نو تے دنیا نہیں تو انہاں تو زیادہ ہونا چاہیے نہ بھی کوئی آیت حدیث ہوندی تے اے جو سمجھ آوندی بچے تو پیغمبر دی بیویاں دور دنیا نو کیویں چھٹی ہو حالانکہ دنیا نے بھی آیتاں حدیثاں پڑھیاں تو باب امام نے لکھیا 370 71 کئی حدیثاں چلیاں جانیاں کہ خوشبو لگا کے کروں نکلے ڈنڈا ہونا چاہیے اور بندوق ہونی چاہیے کہ حرام دادی کتنے چلی کن تیری خوشبو ویکھنی اخبرنی ابو زبیر بن یحییٰ بن جادہ ان عمر بن خطاب خرج تمرہ علی عہد مطیبہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب دا زمانہ رضی اللہ عنہ وہ حکمران کو یہ سی میرا اپنے لوٹ لاؤ ملا تے سٹیل ملا بیچ بوچ کے کھاؤ پیو نہ ریت دے مرشد سی پیر سی اور ایسے تو کوئی اس زمانے کسی ہور دی بیعت نہیں سی کردا نہ پیر پھڑن دی لوڑ سی وہ صرف دنیا دی حکومت نہیں چلاؤندے امت دے راہبر سی دین دے پتلے ہوندے سی ہر گل تے نظر رکھ لی تو فرماؤندے کہ حضرت عمر رضی اللہ دے زمانے تے ایک عورت خوشبو لا کے نکلی فاجا داریھا حضرت عمر نو خوشبو آئی بازار فاراھا بالدرہ کوڑا کول ہوندا سی
اٹھا لیا. ثم قالت تخرجنا متطیبات، فرمایا خوشبوئیں لا کے نکل گئی جی. یہ خوشبو جو کسی دے نک تک جانی ہے تو خیال برے ہونے کہ نہیں پیدا. تدے حضور نے فرمایا اکھ دا دنا ویکھنا، کنا دا دنا سننا، نک دا دنا جڑا سونگنا، ہر کوئی اپنا کام کردا. وَيَجِدُ الرِّجَالُ رِيحَكُنَّ، مرد جڑا تہاڈی خوشبو انہاں نوں آؤ گی. وَإِنَّمَا قُلُوبُ الرِّجَالِ عِندَ أُنُوفِهِمْ، تے انہاں دے جڑے نا مرداں دی سمجھو دل انہاں دے نکاں دے کول ہے. فرمایا نک نہیں نرا رہ جاندا، نکوں خوشبو دل چ گئی، دل فوراً الٹ ہو گیا. انہیں شہوت جڑی سی پیدا ہو گئی. اخرجنا طفلات، بالکل میلیاں کچاڑیاں نکلیا کرو. جدوں سگوں نکلنا گھر چ بھی جڑے چنگے کپڑے پائے وہی بجائے بھی ماڑے پہن کے آؤ. تسی کسے نوں کیوں کھاؤن جاندیاں جے گھر جو بنو دی صدقے بنو. کان ینان تطیب المرأة وتزین ثم تخرج. حضرت عطا بن ابی رباح مکے دے مفتی اعظم حضرت ابن عباس فرمایا منع کر دے سی کوئی عورت خوشبو نہ لائے نہ زینت کرے نہ. قلت ونا کے قال ونا کے آندے شادی شدہ بھی. فرمایا ہاں. ثم قال ولا تبرجنا قال الاخر وتبرجن ذلك. آخیا قرآن آندا اپنا اپنا وکھاؤندیاں پھرو. تو آدمی نے پوچھا کہ عطا یہ بھی تبرج؟ قال نام تخرج کذالک فی اسرانہ من حیا. فرمایا ہاں یہ بھی آپ ہی اپنا اشتہار دین چ جدوں خوشبو آئی اگلے نے پوچھنا کہڑی ٹی وی ہے، کہنا دی ٹی پینا، خواب خواہ چرچے شروع ہونے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ فرمایا کہ ابو ہریرہ استقبلت امرأۃ یفوہ طیبہ، نماز پڑھ کے آئے ویکھیا کہ عورت خوشبو آؤندی لذیل احسان، بالکل بب کے نکل رہا ہے خوشبو دی. فقال لا یا امۃ الجبار انا جئت. فرمایا خدا دی بندی کتھوں آئی ہیں؟ قالت من المسجد. کہنے لگے رسول اللہ دی مسجد تو آئیں. تھیٹر نہیں نہ کوئی اور تھے ڈرامہ ہے، سٹیج بھی نہیں، مسجد، مسجد نبی. کارا لوا اللہ کارا تطیب، خوشبو لگائی. کار نم کارا فردی فینی سمیت حبیبی بالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول. کہنے گئے مردہ میں اپنے حبیب نو، اپنے پیارے نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم نو سنیا. دیکھو نا بیان دا انداز، میرے حبیب. یہ حضور دی محبت نہیں، اسلام نہ کہدا. ہاں کئی نام مراد ایویں مسئلے کولوں بڑھا لے بے حضور دا واسطہ نہ دے وسیلہ، بالکل مینوں جو مرضی کہندے پھرن. اے نجدیاں نے گل کڈی، ابن تیمیہ نے غلط گل کڈی. حضور دا واسطہ نہیں دینا تو تہاڈے پلے کی. رب نے نہیں کہنا کہ اللہ اسی جو کچھ بھی ہاں تیرے نبی دی امت اپنے حبیب ول ویکھ، اسی محبت چ نہ رکھ دیں. تسی ذرا میرے کول ایک واقعہ سو بات چل جاندی میں پھر روک نہیں سکتا. حنظلہ ابن حزیم دا سنو کہ وہ باپ لے کے رسول اللہ کو آیا. ایک معاملہ سی، وصیت کرنا چاہتا، پتر آخیا سی نہیں یتیم لی وصیت کر دیں، اسی تیرے سامنے من جانا بعد مکر جانا تیرے مرد. انہیں آخیا میں حضور نو گواہ بناؤں گا. مدینے لے گیا رسول اللہ دے کول، بچے بھی نال وہ یتیم بھی نال جی وصیت کرنا چاہتا سی. حضور نے سن کے آخیا بھی نہیں انجنا کر تو ایویں نا سارا 100 اونٹ دے دے، 40 زیادہ تو زیادہ دے دے، بلکہ تو بھی کٹ دے، انہاں لئی کچھ رہن دے. بعد جڑا سی نا انہیں آخیا حنظلہ میرا پتر ہے یا رسول اللہ بیمار رہندا، اللہ دے رسول اللہ السلام سر تے ہاتھ پھیرے، حنظلہ ٹھیک ہو گیا. مڑ کے کی پھر ہویا؟ کس طرح سے یا رسول اللہ نے بچوں کر دیے؟ کیڑی توحید ہے کہ خدا دے رسول نے بچوں درمیان چوں کر دے؟ کردہ اللہ ہی ہے سارا، مگر رسول اللہ دا بڑا لحاظ، حبیب ہے رسول اللہ دے. حنظلہ جڑا او دے بارے پھر او دا پوتا آندا کہ میں اپنے دادے نو ویکھیا کہ بکریاں دے تھن سج جاندے، کئیاں آدمیاں دے چہرے تے ورم ہو جاندا. وہ آوندے اور میرا دادا جڑا سی جتھے حضور نے ہاتھ رکھیا سی الا موضع کف رسول، ایتھے حضور والے تھاں تے ہاتھ رکھدا، مڑ کے اتنے پھیر دیندا. اللہ تعالیٰ دی مہربانی اپنے فضل و کرم نال ورم نو دور کر. ایتھے کنے دعا کیتی، کوئی رسول اللہ دی جگہ تے ہاتھ رکھیا تے بسم اللہ کہہ کے پھیر دیتا. اللہ نے آخیا یار یہ ادے بھی لحاظ ہے میرے سر تے اللہ دے رسول نے ہاتھ رکھا. اس تو ابو ہریرہ فرماؤندے لوگو اے عورتوں مڑ دو کرانوں کیونکہ میں اپنے حبیب ابو القاسم نو سنیا. وہ ساڈا صرف نبی نہیں سی، ساڈے دلاں دا ٹکڑا، دل ساڈے مقام سی. لا يقبل اللہ صلاۃ امرأۃ تطیبت لہذا المسجد اور المسجد حتیٰ تغتسل کغسلها من الجنابۃ. حضور نے فرمایا کہ جیڑی عورت خوشبو لوا کے مسجد جاؤ گی اللہ دی نماز نہیں قبول کرتا جب تک وہ جا کے اونا نہا کے اس خوشبو نو دور نہ کرے جیویں غسل جنابت کیتا جائے، مار مار کے صابنہ نہ کڈے تد شاید وہ توبہ قبول ہو جائے، ورنہ رب دی مار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر لکھیا کہ عورت جڑی سی زینت کر کے نکلی آسے نہ لحاظ دا وجہ، خامد نے بھی اجازت دیتی، مالک نے بھی آخا چل کوئی نہیں بن سور کے چلی جا. تو اخبر بعمر بن الخطاب
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اطلاع ہوئی، فتح برا لیا اس عورت نوں، فلم یکبر اللہ، عورت تے نہ لبھی، فقام خطیبا فقال هذا الخارج وهذا المرسل لو قدرت علی ما لا شطرت بہ۔ حضرت عمر نے فرمایا عورت بھی مل جاندی نا تو انہوں کرن والا بھی مل جاندہ تو میں وہ سزا دینا دنیا کم جاندی۔ نہ مرادو مدینے چ کر دے تسی، تخرج المرأة الی ابیہا یکید بنفسہ و الی اخیہا یکید بنفسہ۔ فرمایا انہاں دے بہانے نہ سنیو، انہاں آکھنا پیو بیمار ہے خبر لین چلی ہیں، بھرا بیمار ہے دھوکھا دیندیاں دے، مکار ہے عورتاں۔ فَإِذَا خَرَجَتْ فَلْتَلْبِسْ مَحَافِظًا، جدوں جاوے تے میلے پا کے جائے، فَإِذَا رَجَتْ فَلْتَأْخُذْ زِينَتَهَا فِي بَيْتِهَا وَلْتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا۔ اینا شوق ہے تے گھر والے نہیں سمرے، اوتھے لاوے خوشبوئاں جو مرضی کردی پھرے، او نیکی اپنے خاوند لئی بنے سوار جسے موقع باہر کنے ویکھنا انہوں جنہیں انہوں پسند کرنا خرج ہے۔ اے تھوڑیاں جی میں پڑھیاں، ورنہ پورا باب جڑا 370 تو لے کے 374 تک امام نے تھی، امام عبدالرزاق مصنف۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ احکام دیتے۔ اور دوسرے پاسے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے کہا بھی نہیں کپڑے پاتے تھی، نہیں، کپڑا بذات خود بھی زینت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بالکل سارا کچھ ٹکیا مگر وہ کپڑا آپ اینا آلہ ہر کوئی انہوں ویندا، پردہ کوئی نہیں رہا، بالکل عورت کا کپڑا سادہ، وہ زینت نہیں ہونی چاہیے۔ گھر جو مرضی کر دی پھرے، فضفاظ ٹلا کسیا نہیں ہونا چاہیے، اتنا ٹلا ہوئے پہ وہ جسم کا کوئی حصہ نہیں معلوم ہوتا۔ فرمایا نال سفیق موٹا اگر ہے بھی ٹلا ٹلا مگر موٹا نہیں باریک ہے، وچوں سب کچھ جس طرح وال نظر آؤندے وہ سر کوئی فائدہ نہیں۔ اس تو فرمایا لباس کی کہ وہ زینت والا نہ، سادہ کپڑے، موتی ٹنگ لے اور سارے لا لے تو خام خالہ تماشا ہر کوئی دیکھو، اور اگر وہ باریک ہے کچھ نہیں۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت ایک گروہ عورتوں کا پیدا ہونا جڑیاں بد نصیب، میرے زمانے چ نہیں وہ پیدا ہوئیاں مگر رب دسیا بھی ہونیاں پیدا، تے اللہ دے رسول جنت دی خوشبو 500 سال تک دور ہون گے جے لوگ آؤندی ہے مگر انہوں نے نہیں نصیب ہونی، انہوں نے وہ خوشبو سونگنی۔ انہوں کا آپ نے فرمایا انہوں نے وہ عورتیں بھی ہیں جڑیاں باریک لباس پہن، ایسا لباس جڑا بالکل نہ ہر شے باوجود پہن دے ننگیاں دی ننگیاں، کھ فائدہ نہیں انہوں دے لباس دا، یا تنگ ہے نا پستان نظر آ رہا ہے، کوڈے نظر آ رہا ہے، یا ایسا سمجھو باریک کہ وہ سب کوئی نظر آؤں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ ویکھیا اپنی بھتیجی نے حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر نوں وارا خمار رقیق دوپٹہ ہیگا سی، اے قیامت تے نہیں سی نا سب کوئی ننگا دوپٹہ سی، شیف ان جبینیا مگر وہ چندیا متھا صاف نظر آؤں وچوں دستا باریک۔ فشکت عائشہ رضی اما عائشہ رضی نے پاڑ کے آ ماریا، وقار تما تعلمین ما انزل اللہ فی سورۃ النور، پھر آکھیا پت تو جاندی نہیں کہ سورۃ نور قرآن نے کی اتاریا، ثم دات بخمار فکساتا، پھر موٹا دوپٹہ منگوایا تو دے سر تے دے۔ تو حضور فرماؤندے کاسیات آریات، میری امت عورتاں ہونگیاں کپڑے پہنے ننگیاں دی ننگیاں، الا رؤوسہن کاسنمۃ البخت۔ اور جو حضور نے دسیا نظر آ گیا سراں تے انہاں دے اس طرح چونڈے پھل لائے تے اور جویں بختی اونٹاں دیاں کہانا، جویں اونٹ دیاں وڈیاں وڈیاں کہانا نا ایداں، الانوہن فانہن ملعونات، انہاں تے لعنت کرے وہ ملعون عورتاں، کوئی انہوں نے عورت نہ آکھے نہ بھین آکھے نہ ترقی یافتہ آکھے، لعنت پہ جو انہاں کنجریاں تے رب دی مار ہے انہاں تے کوئی شے نہیں انہاں دے پلے بالکل۔ پھر فرماؤندے دیکھ امام ابن حجر الحتمی نے المحرم کبیرہ گناہ تے انہوں شمار کیا کہ اگر کپڑا اینا باریک جسم سارا نظر آؤ کبیرہ، وذکر ھذا من الکبائر ظاہر لما فیہ من الوعید الشدید۔ امام فرماؤندے دا کبیرہ ہونا صاف ظاہر ہے کیونکہ لعنت جڑی ہے کبیرہ گناہ تو گھٹ نہیں ہوندی، یہ چھوٹا موٹا ہوندا حضور کیا آندے کہ لعنت کرو انہوں نے، اللہ دی رحمت تو ہمیشہ واسطے نا امید کرو۔ اب پھر فرماؤندے کہ چیزاں کہ کوئی عرض نہیں کوئی عرض نہیں بالکل غلط ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حضرت دیہ کلبی، حضرت اسامہ پر بیعت فرماؤندے کہ دیہ کلبی رسول اللہ واسطے لیا سی مصری بنی چادر، رسول کریم علیہ السلام نے وہ دیتی حضرت اسامہ نو، آپ دے بیٹے پالیا سی انہوں، فکسیت امراتی، میں اپنی بیوی نو پہنا دی، فقال ما لک لم تلبس القبطیہ، حضور نے فرمایا اسامہ کی گیا تو یارو چادر پہندا ہی نہیں چادر، قالت کسوت امراتی، کہنے لگا میں تو اپنی بیوی نو پہناتی، قال مرھا فلتجل تحت غرالا، فرمایا جے دیتی انہوں کہا اسے تھلے کپڑے لاوے اور 2-3 ٹائم لاوے، فإنی خاف ان یصف حجم عظامھا، وہ باریک سی تیرلی ٹھیک سی
مگر عورت نے اگر پہنی وہ سارا بدن دسنا، وہ ہڈیاں اور سارا ہجم نظر آنا، اس تو یہ انہوں کہہ بھی یہ چھپاوے۔ پھر فرمایا خوشبو نہیں ہونی چاہیے۔ باہر نکلدیاں وہ ساریاں حدیثاں لکھیاں جنہاں جو حضرت موسیٰ دی سن لو، ایم امرات نے استاترت مرت لا قوم لے جائز میری فیضان ہے، توبہ توبہ، اللہ دے رسول دی زبانوں یہ گل نکلی۔ فرمایا جس عورت نے عطر لایا تے لوگاں دے کولوں دی لنگھی بھی میری خوشبو انہاں نوں آوے، فیضانی اور زانیہ عورت اور زنا ہو چکا، بالکل اللہ نے دیکھ لیا کہ بدماش اور زانیہ اور تیرا رب دی مار ہے۔ قال ابن دقیق العید فیہ حرمت الطیب لا مریدۃ الخروج الی المسجد لما فیہ من تحریک الداعیۃ شہوۃ الرجال۔ اور سدے ذرائع کہ اخیر نہ ویکھو، پہلا ہی ویکھو کہ کدھر نوں سرک جاندی ہے برائی نوں۔ فرمایا تو پتہ لگا، بہت بڑے امام ابن دقیق العید کہ تو پتہ لگا کہ مسجد میں اگر کوئی عورت جانا چاہتی خوشبو حرام ہے، کیونکہ یہ مردوں کی شہوت جڑی وہ زور کل تو فیضا کان ذالک حرام اللہ مریدۃ المسجد۔ اللہ اکبر۔ علامہ البانی فرماؤں جڑی مسجد نوں جان لگی وہ جدوں حرام ہے، فماذا یکون الحکم علی مریدۃ السوق ولا ذکر شوارع۔ آ سٹیجاں تے بیٹھیاں تے ڈرامے کر رہیاں تے نچدیاں، فرمایا انہاں لئی کس طرح انہاں دا حکم کی سخت ہو؟ مسجد والی دا ہے تے جڑیاں یہ کردیاں کہ بازاراں جائیے تے سڑکاں جائیے، لا شک انہ اشد حرمۃ اکبر اسما، کوئی شک نہیں کوئی اتنا زیادہ حرام ہے اور تو زیادہ گناہ۔ وقت ذکر الحیثمی حیثمی فی الزواج ان خروج المرأة من بیت مطہرہ متزینہ من الکبائر ولا اذن لها زوجها۔ امام ابن حجر حیثمی فرماتے زواجر کہ عورت دا کروں خوشبو لا کے نکلنا، کپڑے پہن کے نکلنا ایک کبیریاں گناہاں چواں، پاویں او دا خامد کنجر بھی اجازت دے وہ اجازت دینا بھی حلال نہیں ہوندا، حرام ہی حرام۔ ہوں آخر تے کرنا کیونکہ یہاں دن بچے دس رہے میں یہاں کنجراں نہیں سنتا مگر میرے پر خلاف پہنچ جاتی کہ کی پروپگنڈا کر رہا ہے کہ حضرت خدیجہ کاروبار کرنی ہے رسول اللہ، یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ اسی بولتے آنے ہیں بالکل جھوٹھی گل ہے، حضرت خدیجہ کا مال لے کے رسول اللہ کوئی نہیں گئے، یہ سب راوی بے جھوٹے تو بالکل بے بنیاد، نہ ان کا سر نہ کوئی پیر۔ محمد ابن حمید راضی بڑا جھوٹا، وہ استاد سلمہ ابن اشر ابرس جھوٹا، اور ابن اسحاق نو اگے کوئی نہیں پتا بھی کہن دسیا حضور سامان لے کے گئے۔ یہ شکر ہے کہ علم حدیث نہیں حفاظتنا کہ ہر شے لکھی، اس تو اسی یہ نہیں کرنا فلانی کتاب لکھا فلانی، کوئی شے نہیں، ساڈے کو ہر شے جڑی پوسٹ مارٹم ہی موجود ہے۔ اسی للکاراں گے کہ جاوید غامدی ہے جڑا مرضی ہے، یہ نہیں سیرت کی کتاباں لکھیا، یہ گل بننی ہے۔ لا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ ابن مبارک فرماؤندے حضرت امام مسلم نے لکھا کہ اگر سند نہ پوچھی جائے جی جو مرضی کہندا پھر تو دین نہر مچ جاؤ گا۔ اور ہوں شکر ہے حافظ زبیر علی دئی اللہ عنہ توفیق، بہت گلاں جڑیاں اسی نہیں کرتے سی، اور رسالہ الحدیث منگوانا چاہیے، اتنے بننا چاہیے ہر جمعے، ایک ایک شے دی تحقیق کر رہا ہے کہ ہے اگر صرف مشہور ہے انہوں نے پھیلی ہے تو حضرت خدیجہ کا مال لے کے جانا بالکل بے بنیاد سٹوری، کوئی انہیں تجارت نہیں کی، نہ کوئی مال لے کے گئے، نہ حضور پاک نے کیا۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ یہ فرماؤں کہ بہقی نے لکھیا، دیکھو لکھی ہر شے من طریق ربیع بن بدر وہذی، انہیں ربیع بن بدر دے حوالے نے لکھا کہ آندا ابو زبیر تو میں سنی تو جابر تو سنی، قال رسول اللہ حضرت نفسی من خبیر سفرتین بکروس، کہ میں 2 واری انہاں محنت تے سفر کیتا خدیجہ دا اونٹ لینا کر کے کہ اونٹ تو جنا فرماؤندے ربیع بن بدر صحیح اے وچ بندہ جڑا نا اس کہانی نوں لیاؤن والا کمزور آدمی، یہ نہیں ٹھیک ثابت کوئی نہیں، ضعیف ہے جی روایت۔ وقال ابن حبان یکلب الاسانی وقال الدارقطنی والذی متروک، بالکل رد راوی ہے۔ اے کیسا علم حدیث، اے جدوں ضرورت پیندی سانوں بھی پھر کھڑنا پینا، اگے پیچھے کوئی خیال نہیں، میں گئے بھی ہوں مگر کیونکہ انہوں نے فتنہ کھڑا کرتا کہ عورتیں تجارت کر سکیں، حالانکہ ویکھو ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ کوئی نہ مراد اٹھ کے نہیں پوچھتا، جمیا ہی کوئی نہیں، بہ جاندے اگے جڑا آکھے گا غامدی صاحب خدیجہ خود گئی ہے تجارت، تیری کہانی منیے بھی وہ گھر بیٹھی ہے، مرد جڑے وہ ملازم میسرا اور حضور پاک جاندے ہیں، یہ جو تیری گل نکلتی ہے پہ دکانوں سے بہ جان، سیر کوئی ہے گل تیری مگر گل ہی ہے نہیں، بالکل ایک کہانی خود کوئی شے نہیں۔ اے میں تواڈے سامنے اس تو اے 237 صفحہ البدایہ والنہایہ دوسری جلد ہے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ جدوں یہو جہے لوگ غلط دلیل لینا شروع اسے بالکل پوسٹ مارٹم کرنا، اگے پیچھے یہو جی کچی گل بھی چلتی رہے ایڈا نہیں بگڑتا، مگر جدوں وہ ذریعے ایک بدماشی شروع کی ہے کہ عورتیں دکانوں سے بہن سیلز مین بن پھر خبر لینی ہے بھی خدیجہ کے بارے سے ثابت ہے گی، وہ ثابت روایت لے آؤ، سیرت ابن اسحاق اگر وہ کوئی سند موت پر وہ بکھاؤ کہ ابن اسحاق دس سکے آپ کتوں، ابن اسحاق سے آپ آندا کیسی جعلی کہانی ہے۔ اور سارے کئی دوست جڑے بڑے خوش ہو کے سناؤندے کہ ابن اسحاق لکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدوں گئے
اتنے رستے ایک راہب سی عیسائی، وہ گرجے کے کول جا کے ایک درخت کے تھلے حضور بہ گئے، میسرا جڑا سی غلام حضرت بی بی خدیجہ کا گیا، تو راہب نے پوچھا کہ کون آدمی؟ انہیں آخیا حرم مکہ کا، ساڈے مکے۔ انہیں آخیا اس درخت کے تھلے نبی تو سوا کدی نہیں بیٹھا، اور 12-13 سال کی عمران تو پہلیاں 5 یہ نبی ہے۔ یعنی اپنے الو یہ مولوی سدا کرے سوچتے نہیں بھائی دین دے تھلے بم رکھا گیا، یہ بم مارن دیا کوششاں۔ قرآن آندا کہ ما کنت تدری مل کتاب والایمان، اے نبی تو جانتا ہی نہیں سی کتاب کی ہوندی تے ایمان کی ہوندا، یہ تو قرآن دے ذریعے دسے۔ ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، اس تو رندا پھیر دیو کہ جنیاں کہانیاں 40 سال تو پہلا ختم، کہ تجھے امید تک نہیں تھی کہ تجھ پر کتاب نازل ہو، قرآن نہ ٹکر لڑی۔ اس تو پھر انہیں کیا کہ نبی ہونا تے بعد لکھا کہ میسرا ویکھدا رہا، جدوں دوپہر ہوندی نا سورج چمکدا تے 2 فرشتے اتنے سایہ کر دے، یعنی فرشتے بھی وہ میسرا اسے کافر ویکھے، اور انہیں آ کے خدیجہ نے دسیا بھی وہ راہب آ کیا کہ نبی ہے۔ ادھروں 2 فرشتے میں کہ تد انہیں شادی کا پیغام دسا، اما خدیجہ کا شادی کا پیغام دے نام یہ نرا جھوٹ ہے۔ میں شکر گزار ہاں کہ شفیق مینوں دس دیندا، اس تو میں نہ خطبہ جنہاں دی خبر لینا کہ حضرت خدیجہ کا کسی صحیح سند نہ ہے نا کہ انہیں سنیا کر لیا سی میرے نال نکاح کر لیا، میدان چ لیاؤ، تد میں آنا کہ مینوں لا چلا ٹی وی تے کہ انہوں بڑا جڑے دانشور بنے ہیں تے پتہ لگے بھی تسی جین نہ ٹھٹھا بنایا ہے۔ ایسے بندیاں نوں سد لیندے جڑے نہ علم حدیث پڑھدے ہیں نہ انہاں دے پلے ہوندا، منہ ویکھدے رہ جاندے تے سارا پاکستان دہائی دین لگتا جاوید غامدی یار بڑا عالم ہے۔ عالم کہدا تسی جاہل سامنے بیٹھے جڑے انہوں گرفت نہیں کرتے تے بھلیا مانسا لیا ہے دی کوئی سن۔ اور اسی طرح دوسرا قصہ کہ جڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے الشفا بنت عبداللہ نو مقرر کیتا، اے امین حسن اسرائیل صاحب نے بھی اسلامی ریاست چ لکھ دیتا اس کہ عورتوں بھی اس طرح دے عہدے دتے جا سکتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہر گل جڑی نا یہ پرکھنا چاہیے، یہ پوری طرح پتہ کرنا چاہیے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الجامع الاحکام میں 20 جلداں سورہ نمل لکھ دے کہ وہ جڑا دسیا انہیں ہدہد نے سلیمان علیہ السلام نو کہ میں آیا اتوں سبا دے علاقے تو اتنے ایک عورت حکومت کر، اتنے خیر اسلائی صاحب چنگا کیتا، انہیں آخیا یار جداں اس پرندے نے دسیا نا کہ میں اس بیوقوف قوم نو ویکھیا کہ سورج کی پوجا کرنی، ادھا ہی حیرانی نہ دسیا کہ یہ بھی حیرانی کی گل ہے کہ ایسی اہم قوم بھی دنیا سے جنہاں دی حکومت ایک عورت کر رہی۔ اچھا نہیں کیا، یہ انہوں نے برائیاں دسیا کہ مرد مر گئے بغیر کہ عورت حکومت کر رہی۔ یہ تحت پھر لکھا کہ رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ عورتیں نہیں ہونی چاہیے، تو قال القاضی ابو بکر بن هذا نص فی ان المرأة لا تكون خلیفہ ولا خلافہ بھی، کہ حضور دی طرفوں واضح نص کہ عورتیں جڑیاں حکمران نہیں ہو سکتیاں نے۔ پھر اگے فرماؤں دے قال ابن عربی ولیسا کلام الشیخین فی هذا المسئلہ بشیء، کہ جڑا کوئی آندے عورتیں قاضی بن جان، کوئی آندے کوئی نہیں یہو جیاں ربی گلاں نہ کرو، فإن المرأة لا يتبتى منها أن تبرز المجلس ولا تخالط الرجال ولا تفاوض النذير للنذير۔ اے اصول دے طور 184 صفحہ اور جلد نمبر 13 امام فرماؤں دے کہ عورتوں کو یہ کام تسی کراؤ گے کی بنوں گا؟ عورت لی حلال نہیں کہ بندیاں دی مجلس آئے، پہلا گناہ ہوگا کہ مرداں دی مجلس آئی، ولا تخالط الرجال، اور نہ اللہ اجازت دینا کہ مرد عورتیں مل کے ایک جگہ اکٹھے ہوں، ولا تفاوض مفاوضۃ النذیر للنذیر، تے جے میں مرد مرد نہ گلاں کردا تے عورت عورت نہ گلاں کرے، اس طرح دے جڑا وہ کام ہی خراب ہو گیا۔ لأن إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، کیونکہ اگر وہ جوان ہے تو اس نال کلام کرنا اور اس نال ویکھنا حرام ہے۔ وإن كان برزا لم يجمع الرجال مجلس واحد، جی وہ زیادہ عمر دی بھی ہو چکی ہے تو پھر بھی دین اجازت نہیں دیتا کہ مرد اور عورتوں دی ایک جگہ مجلس ہے۔ تصدہم فی امام، انہاں دے نال اکٹھی ہوئے وتکون مناظرہ تلم بحث کرے، ولن یفلح قط من صبر هذا ولا من اتخذه، فرماؤں دے جو اے خیال کروں گا کہ عورتوں نوں لے ہونا چاہیے نہ کاروبار، یہ عدالتاں دی وکیل بن تے جج بن، فرمایا نہ فلاح پاؤ گا تے نہ جڑا آدمی یہ عقیدہ رکھو گا وہ بڑا کبھی کروں گا، یہ سب برباد ہو جان گے اور تباہ ہو جان گے۔ یہ خطبہ اس تو اج تواڈے سامنے دیتا کہ فتنہ جڑا پھیل رہا، اس تو اج میں ضروری سمجھا بھی اس بارے بھی دیندار لوگوں مسلح کیتا جائے کہ جڑے اتنے سامنے بہندے انہوں دسو کہ بھائی تسی این مسلح ہو کے جایا کرو، انہاں روایتاں چھان کے کہ غامدی صاحب ہن پی گیا پیڑ، اگے کوئی گل نہیں سی، کچیاں بھی روایتاں چلدیاں رہندیاں، کوئی گل نہیں سی، توں انہاں تو کڈنا بے دینی پھیلاؤنا چاہنا بدماشی، اس تو ہن گل جڑی نا وہ نتر کے آنی، جب تک ہن سند نہ آئی اور وہ کھڑی نہ نکلی اساں کوئی نہیں مننا۔
اے تواڈے سامنے بالکل کلیئر کٹ دسیا کہ نہ حضرت خدیجہ دا تجارت کرنا کسے صحیح روایت دے اندر جتھے بھی لکھیاں نا یہ سیرت دیاں کتاباں حدیث دی نہیں. اس تو امام عراقی تجھے کہہ گئے وہ تاریخ اور سیرت دیاں کتاباں نہیں پڑھنیاں چاہیے, جو لبا لکھی جاندے رتبہ یا حدیث دیاں پڑھنی چاہیے جتھے لکھیا کہ میں نے فلاں سے سنا, اس نے فلاں سے, اور وہ بھی نال پرکھیا کہ معتبر ہے یا کچا. اتنے آخر سے میں تمہیں سنا دیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح دے مقدمے لکھ دے کہ کالم دین نو کسی نے آخیا کیا حدیث چاہتا کہ حضور نے آخیا مرن تو بعد ہی ماں باپ نے اگر کوئی سلوک کرنا چاہتا اپنی نماز دے نال ایک نماز انہوں دی پڑھیا کرے اپنے روزے دے نال. اس سارے سوال وہ عالم نے پوچھا کن سنائی, انہیں نہ لیا. انہوں نے آخیا بالکل سکھا موت براد ان کس کو سنی نہ لیا, انہیں آخیا وہ بھی سکھا. اگے جا ٹپایا حضور نے فرمایا, انہیں آخیا اس بندے دے درمیان اور حضور دے درمیان مفاوض انہیں صحرا جنگل ہزاراں میل دا فاصلہ اینی صدیاں بعد جمیا وہ چونٹاں دیاں گردناں ٹوٹ جاندیاں چلدیاں یہ کن پورا کرنا کن پہنچاؤنا حضور تک. اے وہ علم حدیث ہے جس پاروں اسی یہاں دجالاں دے فتنیاں تو بچے ہیں. جڑا یہ نہیں پڑھتا انہوں نہیں حق ممبراں تے بہ جا لوگوں دسے دین پہلاں سکھو پھر باؤ ممبر سے تاکہ نہ تسی آپ گمراہ ہو تے نہ لوگوں گمراہ ہو نہ پھڑ لو نہ کہ یہاں دے دھوکھیاں تو بچ جاؤ, دین نو بچاؤ. جے عمل نہیں ہوندا تو اپنی کوتاہی منی بالکل آکھیے قصوروار ہاں. تو اتنے پھر وہ حدیث پاک اللہ دے رسول علیہ السلام دی کہ بندہ جنگل جا رہا سی, اس ویکھیا کہ ایک جگہ کھوپڑی نظر آئی, مریا کوئی بندہ تو دی کھوپڑی پئی. وقت ہوندا ہے حالانکہ روز اسی مرے وینے تے قبراں نہیں نہ سوچدے, جدوں نور چمکنا ہوندا ہے دل چ خیال آیا کہ اخیر آ ہی ہو جانا, قبر چھڈیاں ہو جانیاں کھوپڑی جڑی. انہیں کی کیا پھر فوراً سجدے ڈگا اور آکھیا اللہ مانتا انتا وانا انا, اے اللہ تو ہی ہاں بخشنہار مہربان تے میں ہوئی ہاں جو میں قصوروار ہاں گناہگار ہاں. انت العباد بمغفرہ تیری یاد بخشنا, وانا العباد بذنب تے میں انسان ہاں میری یاد سے بار بار غلطی میں بھولدا رہنا. اللہ دے رسول نے فرمایا سر سجدہ نہیں چکیا, جدوں آواز نہیں غیب چو آ گئی بیلا نے تینوں بخش. اس تو توبہ کریے معافی منگ لیے شاید بیڑا پار ہو جائے. بہانے بنا کیے کم بھی غلط کرنے تے بہانے بنا کے انہوں جائز کرنا اپنے آپ کو آگے پاؤں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. جزاکم اللہ. الحمدللہ جزاکم اللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اعلان 15 روزہ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 2 ساعت وقت 8:30 بجے مسجد میں شروع ہوگا. احباب شرکت فرمائیں کیونکہ 15 دن بعد ہوں اس تو دسنا پہنتا بیاہ جڑا اتوار آ رہا ہے یہ درس آ جایا کرو. اپنے جگہ وقت منگتے رہتے اتنے چلو اتنے وہ بھی ٹھیک ہے اللہ کرو گا وقت ایسا چلاں گے مگر جڑا ہو رہا وہ شریک ہویا کرو فائدہ اٹھانا چاہیے. اے بچے کی طرفوں اعلان ہے رابطے کے لیے قاری عبدالمنان صاحب اپنے قاری قرآنی گرامر کورس جامع مسجد کریمیہ الحدیث میں شروع کیا جا رہا. قرآنی گرامر کورس کہ قرآن مجید کا گرامر ترجمہ. احباب سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے 6 تا 7 بجے شام 6 تو لے کے 7 بجے شام تک 1 گھنٹہ ہویا کروں گا. قرآن مجید کا ترجمہ گرامر. رابطے کے لیے قاری عبدالمنان صاحب نے رابطہ کیا جائے نام لکھائے جان تو انشاءاللہ وہ پروگرام جڑا نفع بخش ہوگا. مولوی فقیر اللہ صاحب بھی طرفوں اعلان کہ اعلان کر دو تاریخ دعوت و عظیمت مولانا سید ابوالحسن ندوی صاحب دی. ختم نبوت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب. قادیانیت ابوالحسن علی ندوی صاحب. سیرت نبی شبلی نعمانی مکمل سیٹ. یہ 4 کتاباں مولانا کو موجود ہے جنہ دی جیب اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیتی ہے لے کے جاؤ. تو جڑے خرید نہیں سکتے وہ آپ امیر آدمی کسی نو لے دیا کرو. یہ صدقہ جاریہ اور یقین جانو جنی ضرورت ہے اس وقت دینی لٹریچر پھیلاؤن دی نے نہ مسئلہ بناؤن دی ہے نہ جہاداں دی ہے. کتاباں ونڈو تاکہ مسلمان جنہیں پتہ تو رہے دین اصل ہے. اچھیاں کتاباں جس کسی تنظیم نے لکھیاں اور لے کے نا اس جمعے تے لیا کے مفت ونڈیا کرو. دین سکھ جان لوگ مرد عورتاں یہ غنیمت. دین دا علم چھپتا جاتا ہے. جھوٹ بولنے والے ملاوٹاں کری جاندے ہیں. اس تو یہ کتاباں خود بھی خریدو اور دوسرے ساتھیوں 5-10 خرید کے ونڈ دیا کرو. یہ تواڈے واسطے انشاءاللہ بہت بہترین تجارت.
اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی صحابہ بارک وسلم. بیماراں دی دعا دا ویکھے انشاءاللہ نماز تو بعد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.